ویلکم ٹو لائف ایٹ فیزز. میں ہوں بسمہ. آج اسرائیلی جارحیت کا 19واں دن ہے, اسرائیلیت کا 19واں دن ہے, اور تمام دنیا کے لیڈروں کی بے حسی کا, ٹھٹائی کا اور مجرمانہ رویے کا کبھی وین ایور آئی ایم فیلنگ پازیٹیو. آج 19واں دن ہے. میں نے 14ویں دن بھی ویڈیو بنائی تھی. جب بھی میں مثبت محسوس کرتی ہوں, پروڈکٹیو محسوس کرتی ہوں, میں نے کوئی چیز نئی سیکھی ہے اور جس پہ عمل کیا ہے, یا کوئی چیز مجھے مزید ری انفورس ہوئی ہے, تو مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. اور آپ کو بھی جو چیز آپ کو لگے کہ اس چیز پہ بات کرنی چاہیے, ویئر یو نیڈ ہیلپ, پلیز ڈو مینشن ان دا کامنٹ سو دیٹ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اس پہ ضرور ویڈیو بناؤں. آج میں اصل ہوتا یہ ہے کہ میری بھی پروڈکٹیوٹی ایسے ایسے چلتی ہے, بیکاز جب آپ یہ پکچرز دیکھتے ہیں, یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں, فوٹیج دیکھتے ہیں, تو آپ سے بھی نہیں رہا جاتا ہوتا. اور ظاہر ہے آپ جب بھی بار بار دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر کیونکہ ہم سب کا ایک کلیکٹیو گلٹ ہے, کلیکٹیو سورو ہے. ہمیں بار بار ہم اس کو دیکھتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم مزید کیا کریں. حالانکہ بہترین چیز جو ہم کر سکتے ہیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے, غزہ کے لیے, وہ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, اذکار کر سکتے ہیں, اپنی نمازوں میں اپنے خضوع کے ساتھ, رکت کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں. لیکن سم ٹائمس ہم یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, بٹ وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. ہمیں لگتا ہے ہم اور مزید کیا کر سکتے ہیں. اور جب ہم یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے ہم وی آر ناٹ بلٹ ان دیٹ وے کہ ہم ان ویڈیوز کو دیکھ کے ہمارا سسٹم ابزارو کریں, تو وہ بالکل جو ہے ہم بالکل مفلوج ہو جاتی ہے ہماری زندگی, اور ہم موبائل پہ بس مستقل لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح سے عبداللہ مشری کی میں ویڈیو دیکھ رہی تھی جس نے مجھے کافی ہیلپ کی, اور عبداللہ نے یہ بات کہی کہ جب ہم آپ نے یہ دیکھا ہوگا جو یہ قابض لوگ ہیں یا جو آکوپائنگ فورسز ہیں, وہ اپنی ڈیڈ باڈیز نہیں شیئر کرتے ہیں, کیونکہ ان کو اپنی ڈیڈ باڈیز کی پکچرز شیئر کر کے اپنا کاز کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں کیوں اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ وی نو ویری ویل کہ 5000 سے زیادہ شہادتیں ہو گئی ہیں, اور ہمیں صرف اسی بات کو, اور اس میں سے 5000 سے بھی پہ جو ہے میجورٹی جو ہے بچوں کی شہادت ہے. اور ہمیں اس میں صرف ایک ہی بات اس میں جو تقویت دیتی ہے, وہ یہ سکون دیتی ہے, وہ یہی ہے کہ ہمارے شہداء جو ہیں وہ جنت کے اندر ہیں. لیکن ہی از ویری رائٹ when he says, کیونکہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہم اس گل کو کیسے پروسیس کریں. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو ہے وہاں نہیں ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے, تو ہم ویڈیوز کو بار بار دیکھتے ہیں اور پھر وہ اڈکٹیو ہو جاتی ہیں, اینڈ دین وی بیکم ویری پیرالائز. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ اتنی بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ اس کو اٹھا نہ سکے. جس طرح عمر سلیمان کہتے ہیں کہ فلسطینیز دے ویری بلڈ ان اے ویری ڈفرینٹ وے. ان پہ قابض فوجوں نے زائنس نے جتنے بھی ظلم کر رہے ہیں, لیکن وہ ان کی اپنی ہمت نہیں ہار رہے, اور وہ مزاحمت کر رہے ہیں, اور ان کے دل میں, اور ان کو موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ اپنے دل میں جس طرح سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ اور ہی ڈال دیا ہے, جتنی طاقت ڈال دی ہے ایمان کی, دے آر فائٹنگ اینڈ دے آر کنٹینیوسلی فائٹنگ. آپ دیکھتے ہیں جو شہادتیں آ رہی ہیں, جو فوٹیج آ رہی ہیں کہ خاتون اپنے شوہر کی شہادت کو اناؤنس کر رہی ہیں, وہ کوئی ہسٹیریکل نہیں ہے, بٹ ان میں ایک بڑا زبردست بیلنس ہے, غم کا بھی اور خوشی کا بھی, اور وہ گلے لگا رہی ہیں کہ نہیں میرا شوہر شہید ہو گیا ہے. یہ سب بچے ایک دوسرے کو جس طرح سے کنسول کر رہے ہیں, جس طرح سے ایک دوسرے کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سو دے آر آن اے ویری ڈفرینٹ لیول. اور ہمارے لیے اس میں بہت ہمیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے فلسطینیوں کا جو ایمان ہمارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہم یہ پکچرز دیکھتے ہیں. لیکن ہی از رائٹلی سیئنگ کہ ہمیں یہ فوٹیج شیئر ضرور کرنی چاہیے دنیا کو سینسٹائز کرنے کے لیے, لیکن اس کو بار بار دیکھ کے ایڈکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور ایک احساس جرم اپنے اندر نہ پھیلائیں, بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کے پیارے آپ کے ساتھ ہیں, آپ اس ایمان کے لیول پہ آپ کو ٹیسٹ نہیں کیا جا رہا. اسی طرح ایک اور میں ویڈیو دیکھ رہی تھی, تو وہ بھی اس پہ ایڈریس کر رہے تھے ہاؤ ٹو ایڈریس کلیکٹیو گریف. اور اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جب آپ گاڑی میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں, بجائے اس کے موبائل پہ ہو, اپنے لوگوں کے اپنے ارد گرد دیکھیں, آپ کا ماحول کو دیکھیں, اس میں اللہ کا ہر لمحے شکر ادا کریں, ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کو گلے لگائیں, اور ان کی, کیونکہ یو نیور نو کل وہ ہے کہ نہیں ہے, آپ خود بھی ہیں کہ نہیں ہیں. اس طرح جب آپ وضو کر رہے ہیں, تو وضو جب آپ کرتے ہیں تو آپ ان قطروں کو جو پانی کے ہیں ان کو موتی کی طرح محسوس کریے, آپ کے جو ہے وہ گناہ جھڑ رہے ہیں, اور اس میں ایک سکون محسوس کیجیے. اسی طرح اپنے اذکار جو ہے, جتنا بھی میں اذکار پہ کہتی ہوں, پلیز اس کو انڈرمائن نہ کریں, کیونکہ ہم سالوں سے نسلوں سے ہم جو ہے مسلمان ہیں, اور یہاں تو ہمیں لگتا ہے کہ جو ہے نا سم ٹائمز ہم اس میں جو ایسنس ہوتا ہے اس کو بھول جاتے ہیں, وی جسٹ ڈو اٹ فار رٹا کی طرح ہم اس کو کرتے رہتے ہیں. لیکن جو آپ کے اذکار ہیں دے آر سو پاورفل. جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے, میری تمام مشکلات سے, میرے تمام مسائل سے, میری تمام آزمائشوں سے, میری تمام آسانیوں سے, میری تمام آسائشوں سے, میری تمام سستی سے, میری کاہلی سے, میرے ہر مسئلے سے اللہ بڑا ہے,
اور یہ جب آپ اللہ کو کے اندر آپ جب یہ اذکار کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ میرے لیے کافی ہے، تو آپ کو اپنے ایک آرمر ہو جاتا ہے، آپ کو انٹرنلی آپ اسٹرانگ ہوتے ہیں، آپ ایک تقویت اپنے اندر محسوس کرتے ہیں کہ آپ مشکل حالات، آپ کو وہ مشکلیں لگتی نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب آپ یہ اذکار کو بلیو کرتے ہیں، ان کے اوپر، ان پہ یقین سے کام کرتے ہیں، تو اللہ آپ کا سر جھکنے نہیں دیتا، آپ کوئی بھی فیصلہ فیئر میں یا انسیکیورٹی میں یا غم میں یا غصے میں نہیں لیتے، بلکہ آپ ایک شعوری طور پہ یہ فیصلہ لیتے ہیں، اللہ کو اپنی ہر چیز کے اندر سینٹر سمجھتے ہوئے اس کو فیصلہ لیتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ یہ ہائی ٹائم ہے کہ آپ نماز، جو آپ اپنی نماز کو قائم کریں، بہت خوشی و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، جس طرح اقبال نے کہا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں پر طاقت پرواز رکھتی ہے، تو پلیز ڈونٹ تھنک دیٹ دیز آر ناٹ امپورٹنٹ۔ آپ کی اذکار، آپ کی نمازیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب ہم پیرالائز ہو جاتے ہیں، جب اپنی زندگی میں ہم اتنا غم دیکھتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں رسول کی سنت میں رسول اللہ نے کہا میری امت جو ہے وہ میری سنت، جب اس پہ غم آئے، تکلیف آئے، تو وہ میری سنت سے اس نے سبق لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسلام کی پہلی شہید سمیہ ہوتی تھیں، اور وہ آپ ان کو دیکھتے رہے جس تکلیف سے وہ گزر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ ہمارا ٹیسٹنگ ٹائم ہے۔ فلسطینی تو دے آر ویری کلیئر کہ ان کو کیا کرنا ہے، ہمیں بھی ہیو ٹو بی آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری۔ ایک لڑکے نے، آئی تھنک وہ ویڈیو میں دیکھی تھی، برٹشر ہے، اس نے یہ بات بولی کہ آج میں پھر مسجد گیا، مسجد خالی تھی، آپ لوگ احتجاج کرنے گئے ہوئے ہیں اور آپ کفار کے آگے رو رہے ہیں، دہائیاں دے رہے ہیں، لیکن آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اینڈ آئی نو وی سینگ کہ آپ نماز، کہ آپ احتجاج نہ کریں، پروٹیسٹ نہ کریں، بٹ ان دا اینڈ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے نا، جب وہ کن کہے گا تو وہ چیز ہو جائے گی۔ سو ایٹ لیسٹ ڈونٹ مس آؤٹ آن یور پریئرز۔ آپ ضرور پروٹیسٹ کریں، بٹ ڈونٹ مس آؤٹ آن یور پریئرز۔ جب آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں، آپ کب تک کریں گے؟ 1 دن، 2 دن، 10 دن، 20 دن، 25 دن، ایونچولی یو ول گیٹ ٹائرڈ آلسو، ایونچولی آپ تھک جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو بھی اپنا گھر کا خرچہ رہے، کب تک اپنے آفیسز کو مس کریں، کب تک آپ لو پروڈکٹیو رہیں گے؟ سو فار دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ یو ہیو ٹو بی پروڈکٹیو۔ جتنا پروڈکٹیو ہوں گے اتنا ڈونیشنز دیں گے، اس کے لیے آپ کی مینٹل ویل بینگ ہونی بہت ضروری ہے۔ جب تک مینٹل اسٹرینتھ نہیں ہوگی، آپ آگے سے فزیکلی بھی کوئی کام نہیں کر سکیں گے، اور آپ کی نماز، آپ کے اذکار، یہ آپ کو وہ اسٹرینتھ دیتی ہے، وہ تقویت دیتی ہے، وہ طاقت دیتی ہے۔ بائیکاٹ کے اوپر بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں کہ اسرائیلی پروڈکٹس ہماری زندگی میں گھسے ہوئے ہیں اتنے زیادہ، آپ ٹوتھ پیسٹ اٹھاتے ہیں تو وہ اسرائیلی ہے۔ تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ ٹوتھ پیسٹ اسرائیلی استعمال کریں؟ کیا ٹوتھ پیسٹ انوینٹ ہونے سے پہلے کیا دانت صاف نہیں کرتے تھے لوگ؟ کیا مسواک کا نام کبھی آپ نے نہیں سنا؟ جو ٹوتھ برش ہوتا ہے اس کے برسلس پلاسٹک کے ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ جب ٹوٹ کے آپ کے اندر جاتے ہیں نا تو آپ کو بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو آپ کے پاس سوڈا بھی ہے، اگر آپ نے ٹوتھ برش استعمال کرنا ہے، آپ اس سے دانت صاف کر سکتے ہیں۔ کیا لگ سے پہلے ہمارے گھروں میں صابن نہیں آتے تھے، یا ہمارے گھروں میں صابن یا شیمپو، یا ہمارے گھروں میں صرف نہیں بنتا تھا کہ آپ آملہ ریٹھا شکاکائی سے شیمپو نہیں بنا سکتے؟ کہ آپ گھر کی کچن کی بیسک چیزوں سے منہ نہیں دھو سکتے؟ کہ آپ بدن کی بدبو کے لیے آپ کیا وہ پھٹکری نہیں استعمال کر سکتے؟ تو دیر نیومرس پروڈکٹس۔ یہ ہائی ٹائم ہے کہ آپ احاطہ کیجیے کہ کیا ایکسکیوز می، کیا ضرورت کی چیزیں، کیا آپ کی آسائشیں، کیا آپ کی انڈلجنس ہے، کیا آپ کی خواہشات ہیں۔ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کولڈ ڈرنکس پئیں، وہ میرا شوگر ہے جو آپ پی رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اوبیسٹی کا شکار ہو رہے ہیں، نہ مینٹلی اسٹرانگ ہوں گے، نہ فزیکلی اسٹرانگ ہوں گے، اینڈ یو جسٹ گیون کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے۔ اسی طرح سے ہر شہر میں، ہر محلے میں برگر بنانے والا ہے جو شاید KFC سے زیادہ اچھا برگر بناتا ہے، زیادہ اچھا زنگر بناتا ہے۔ ہمارے گھروں میں بند کباب بھی، کیا ہم گھر میں خود نہیں بنا سکتے برگر؟ کیا بہت اچھی پیزا نہیں بن سکتے گھروں کے اندر؟ اس طرح سے آپ کو بہت ساری چیزیں خود بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کافی ہماری ایجاد ہے اور ہم دنیا بھر کی کافیاں پیتے پھر رہے ہیں اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے پھر رہے ہیں۔ ہمارا مطلب آپ کو کیوں چاہیے اسٹار بکس اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، تاکہ آپ دنیا کو کیا دکھا سکتے ہیں؟ اور ایکولی کول آپ سوچیں نا کہ ہم کول ہو رہے ہیں کہ ہم فول ہو رہے ہیں۔ سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ایز ویل۔ آئی مین آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی بائیکاٹ کیا ہوا ہے، دیکھو یہ رباط میں، موراکو میں خالی ہے، کویت میں خالی ہے، اسٹار بکس ان دا فرسٹ پلیس وائی ور دیئر ان یور کنٹری۔ بہت سارے لوگ ہمارے پاکستانی کہتے تھے کہ آج اس انسیڈنٹ سے پہلے کہ ہمیں تکلیف ہے جو ہے نا، ہمیں سب کے باپ بننے کا شوق ہے، بہت عرب ملکوں نے تو اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، اور آج آئی تھنک مجھے اس بات پہ بہت فخر ہے کہ ہمارا شاید اسی وجہ سب سے ویکسٹ پاسپورٹ ہے دیٹ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن آئی تھنک وی آر آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری۔ آج ہمارے حکمران بے شک ہمارا ان سے اختلاف ہے، لیکن ایٹ لیسٹ فیو تھنگز ہماری پھر بھی کافی ان پلیس ہے، اینڈ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ نتھنگ کہ آپ اس پہ کہیں، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بٹ یس بھی ہمیں اپنے قبلے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے،
پروڈکٹس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے جن اداروں میں ہم کام کریں وہ ہم کیوں کریں، صرف ششکے کے لیے، صرف پھول بننے کے لیے، صرف وہ لائف سٹائل جینے کے لیے. جس طرح وہ فلسطینی باپ نے کہا نا کہ ہم چلیں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آخرت ہماری ہے، دنیا ان کو دے دیتے ہیں. سو یو ہیو ٹو بی آن دا رائٹ سائڈ. اب پلیز دیکھیے کہ اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے. آج جو ممالک دنیا میں جو محبت کے اور خوشبوؤں کے نام سے جانے جاتے تھے، آج ان کے پاس سے تعصب کی بدبوئیں آ رہی ہیں. فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ وہ قرآن تو بند کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ پرو پیلسٹینئرس پروٹیسٹ کو جو ہے وہ ٹیررزم کے زمرے میں لاتے ہیں. آئی تھنک جرمنی جس کی وجہ سے ہم یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں، جرمنی نے آئی تھنک آج بھی نہیں، پہلے بھی نہیں سیکھا ہسٹری سے، ابھی بھی نہیں سیکھا ہسٹری سے. دیر اگین آن دا رانگ سائڈ آف دا ہسٹری، بٹ یو ہیو ٹو سی کہ وچ سائڈ آف دا ہسٹری یو آر ان. سو پلیز بی ویری مائنڈ فل کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کن اداروں میں کام کرتے ہیں. ابھی نہیں ہوں گے کانشیس تو پھر کب ہوں گے، سینسٹائز اب نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، 25 اکتوبر یوم تاسیس ہے. تاسیس تھا کشمیر اس دن کا، کشمیر پہ اس دن قبضہ ہوا تھا. جس طرح ہم نے کہیں فلسطین کے کاز کو کہیں دب گیا تھا، پلیز کشمیر کے کاز کو نہ دبنے دیجیے. ضروری نہیں ہے کہ لاشیں گریں تو بچوں کی لاشیں گریں تو پھر ہمیں ہوش آئے، اور ضروری نہیں ہے کب تک دنیا جو ہے ہر دفعہ جب لاشوں پہ سینسٹائز ہوتی رہے گی. وی نیڈ ٹو آلسو انڈرسٹینڈ کہ ہماری حکومتیں اگر ہمارے اسٹینڈس کو نہیں سپورٹ کرتی تو ہم نے وہ کازز زندہ رکھنے، جس طرح آج ہم فلسطین کے کاز کو زندہ رکھ رہے ہیں. ٹل دین ٹیک کیئر. میرے پاس کوئی نئی اچھی چیز ہوگی. اور یہ جو فلسطینی اکاؤنٹس ہیں پلیز ان کو بھی فالو کریں. ایک معتزز عزیزہ کے نام سے ہے یہ لڑکا، پریس کی ہر جگہ اپنی شیئر کر رہا ہے اکاؤنٹس. اللہ اس کو سلامت رکھے. سلمہ شراب ہے، عید یارہ ہے، یارہ کے 30 فیملی ممبرس، 30 فیملی ممبرس دے ہیو بین مارٹرڈ. اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے. مطلب مجھے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ ڈراؤنا خواب ہے اور ہم جاگ جائیں گے، کل صبح اٹھیں گے تو یہ مسئلہ لگے گا کہ کبھی تھا ہی نہیں، بٹ نہیں، they exist. It's very much a reality. Please do follow these accounts. جب تک اللہ چاہے گا ان کو کوئی بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. ٹل دین کہ میرے پاس کوئی مزید کوئی چیز آپ چاہیں جس پہ بات کریں تو ضرور بتائیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر. لانگ لیو فلسطین، انادامی فلسطینی. السلام علیکم.